السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما، واللہ علیم حکیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جان لو بے شک تم میں اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ تمہاری باتیں مانیں بہت سارے کاموں میں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے پسند کیا ہے تمہارے لیے ایمان کو اور خوبصورت کر دیا ہے اس کے ساتھ تمہارے دلوں کو، اور تمہارے لیے ناپسند کیا ہے کفر کو اور گناہوں کو اور نافرمانی کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی نعمت سے، اللہ جاننے والے ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ اگر دو جماعتیں مومنوں کی آپس میں لڑائی کریں تو ان کی آپس میں صلح کرا دو، اگر ان میں سے ایک زیادتی کرتا ہے دوسرے کے ساتھ پس تم بھی لڑو زیادتی کرنے والوں کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ لوٹے اللہ کے حکم کی طرف، پس اگر وہ لوٹائیں تو ان کی آپس میں صلح کرا دو عدل کے ساتھ، عدل کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ بے شک مومن لوگ آپس میں بھائی ہیں، بھائیوں کی صلح کرا دو، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ مہربانی ہو۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، کئی جمعوں سے سورۃ الحجرات 26واں پارہ اس کے بارے میں سلسلہ چل رہا ہے۔ ابتدائی جو آیات مبارکہ ہیں سورۃ حجرات کی، ان کی تفصیل اور ان کا تذکرہ گزشتہ جمعوں کے اندر ہو چکا ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے، گزشتہ جمعے اس کی تفصیل بیان کر دی تھی کہ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے ولید بن عقبہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے میں بنو مستلق قبیلہ تھا، اس میں ان کو بھیجا جا کر وہاں سے مال زکوٰۃ کا، صدقہ اور خیرات کا جمع کر لاؤ، اور وہ واپس ہو گئے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، میری ان کے ساتھ پرانی ناراضگی ہے، شاید ان کو میرے آنے کا پتہ چلا اور وہ اکٹھے ہوئے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور مجھے پکڑنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ واپس ہو گئے اور اپنے اندازے اور خیال کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ اس طرح انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی اور بلکہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا حالات کا جائزہ لینے کے لیے اور معلومات لینے کے لیے کہ واقعی اس طرح بات ہے یا کوئی اور بات ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید جو ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ راستے میں تھے تو وہ لوگ وہاں سے بنو مستلق قبیلے والے اپنے قبیلے سے واپس مدینہ پاک آ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی، اور جو آپ نے بتایا تھا اس وعدے کے مطابق آپ کا آدمی نہیں آیا، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید اور ان کا آپس کے اندر اکٹھ ہوا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جا کر یہ سارے کا سارا واقعہ جو ہے وہ بیان کر دیا۔ قرآن مجید نے اس واقعہ کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ ارشاد فرما دیا، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی غیر ذمہ دار آدمی کوئی بات لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسے ہی بغیر تحقیق کے عمل کرو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو۔ اور اب جو تلاوت شدہ آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست کا تذکرہ کیا۔ وہ تمہاری ہر بات کو نہیں لیتے اور تمہاری ہر بات کی تابع داری نہیں کرتے اور تمہاری ہر بات پر عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچاتے اور سناتے ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر تمہاری باتیں اور ان پر عمل کرنے والے ہو جائیں، جو تم نے کہا ان کی تابع داری کریں، لَعَنِتُّمْ، تو تم تکلیف کے اندر پڑ جاؤ، جس طرح کہ یہاں تھا اور آپ کہتے کہ جا کر حملہ کر دو اور ان کو پکڑ کر لے آؤ اور بعد میں پچھتاوا ہوتا۔ یہ تو غلط فہمی تھی اور اس کے اندر حقیقت اور صحیح صورتحال یہ نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العزت کی ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع داروں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے لیے حضرات صحابہ کا کتنا درجہ اور کتنی فضیلت ہے جو اللہ رب العزت کی ذات نے تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یاد رکھیں، یہ ان کی ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غلطی تھی۔ حضرات صحابہ انبیاء غلطیوں سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ اپنے نبیوں اور پیغمبروں کی خود حفاظت فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں حضرات صحابہ معصوم نہیں ہے کہ ان سے کوئی غلطی نہ ہو، ہاں جہاں غلطی ہوئی اور اللہ کی ذات نے ان کی غلطی کو بتایا اور ساتھ ہی ان کی غلطی کی معافی کا تذکرہ بھی کیا۔ حضرات صحابہ مغفور ہیں، معصوم نہیں، مغفور ہیں۔ اللہ کی ذات نے ان کی غلطیوں کو اور ان کی کوتاہیوں کو درگزر کیا اور اللہ رب العزت کی ذات نے معاف فرما دیا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ رب العزت کی ذات نے حضرات صحابہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، کہا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، حضرات صحابہ اللہ کی ذات نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے،
تو گویا کہ حضرات صحابہ ایمان والے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ شک کرنا کہ حضرات صحابہ کا ایمان نہیں تھا، یہ تو قرآن کا انکار کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کی شان کو اور فضیلت کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، جن کے لیے اللہ نے ایمان کو پسند کیا ہے، بھلا ان کے ایمان کو کون ختم کر سکتا ہے؟ وَزَيَّنَهُ زَيَّنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اللہ کی ذات نے اس کے ساتھ تمہارے دلوں کو خوبصورت کر دیا، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، اور اللہ کی ذات نے تمہارے دلوں کو ایمان کے ساتھ خوبصورت بنا دیا۔ یہ حضرات صحابہ ہیں جن کی فضیلت کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، اور کہا اللہ تعالیٰ تین چیزیں تم سے پسند نہیں کرتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تم سے کفر کو اور اللہ تم سے گناہ کو اور اللہ تعالیٰ تم سے نافرمانی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر آخر میں جا کر یہ فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ وہ لوگ ہدایت والے ہیں اور یہ وہ لوگ رشد والے ہیں، فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ۔ آپ اندازہ لگائیں حضرات صحابہ کا درجہ اور رتبہ اور مقام، جن کے ایمان کی گواہی کو قرآن مجید ایمان کی گواہی دیتا ہے اور جن کے ایمان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اس لیے حضرات صحابہ کا درجہ اور رتبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرات صحابہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ بغض رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں ابو بکر سے راضی ہوں تم ان کا رتبہ پہچانو، لوگوں میں عمر سے راضی ہوں تم ان کا رتبہ پہچانو، میں عثمان سے راضی ہوں تم ان کا مقام اور فضیلت کو پہچانو، اور میں علی سے راضی ہوں تم ان کا رتبہ اور مقام جو ہے وہ پہچانو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہیں، عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہیں، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہیں، علی فی الجنہ، علی جنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے حضرات صحابہ کا یہ رتبہ اور ان میں سے یہ خاص طور یہ عشرہ مبشرہ اور خلفائے راشدین ان کا رتبہ اور مقام جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ فی صحابی، اور لوگوں میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں اپنے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، میرے بعد میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما دیں کہ ہم ان سے راضی ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما دیں وہ ہم سے راضی ہیں، ان کا رتبہ کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے۔ ساری امت کے لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، جس نے ایمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو اختیار کیا اور آپ کی مجلس کے اندر بیٹھا ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا، اور وہ صحابی ہے اور وہ درجے والا ہے اور رتبے والا ہے اور وہ مقام والا ہے۔ اب کسی صحابی کی غلطی اس سے ہو گئی اور اس غلطی کو لے کر ان بھی کو بے ادبی کرنے والا اور ان کے اوپر الزام لگانے والا اور ان کی گستاخی کرنے والا اپنے اعمال کو برباد کرنے والا اور اپنے اعمال کو ضائع کرنے والا ہے۔
اب ولید بن عقبہ کی یہاں پر غلطی تھی اور انہوں نے تحقیق کے بعد بغیر بات کہہ دی۔ قرآن مجید نے اس غلطی کا تذکرہ بھی کیا ہے، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ اللہ کی ذات نے حبب الیکم الایمان۔ صحابہ کی جماعت، کل کوئی آنے والا تمہارے اوپر اعتراض کرے، تم نے اپنے نبی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے وطن کو قربان کیا، اپنی دولت اور مال کو قربان کیا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے حبب الیکم الایمان، اللہ کی ذات نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، وزینہ فی قلوبکم، اور اللہ کی ذات نے ایمان کے ساتھ تمہارے دلوں کو خوبصورت بنا دیا ہے، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور اللہ نے کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند کیا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ مہر لگا دی، اولئک ھم الراشدون، یہ لوگ ہدایت والے ہیں، یہ لوگ راشدون ہیں، اور یہ لوگ سیدھے راستے والے ہیں، فضلا من اللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ، ونعمہ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جاننے والے اور اللہ تعالیٰ بڑے حکمتوں والے ہیں۔ اب دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ایک اور ضابطے کو جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ سورۃ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری معاشرتی باتیں، ہمارے رہنے سہنے، ان کا طریقہ اور ان کے بارے میں آداب بیان کیے ہیں۔ اب اس کے اندر آخری آیت سے پہلی آیت مبارکہ کے اندر سورۃ حجرات کے پہلے رکوع میں یہ ارشاد فرما دیا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اے ایمان والو، اگر مسلمان دو جماعتیں آپس کے اندر ان کا اختلاف ہو جاتا ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کی صلح کراؤ۔ دو جماعتیں ہیں تب، دو افراد ہیں تب، دو قومیں ہیں تب، دو برادری ہیں تب، دو علاقے کے لوگ ہیں تب، اے مسلمانوں تمہاری ذمہ داری یہ ہے ان کی غلط فہمیوں کو دور کرو، اور جب وہ آپس کے اندر اختلافات کے اندر ہیں تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور ان کی آپس کے اندر صلح کرا دو۔ اور صلح کا بڑا درجہ ہے اور بڑا رتبہ اور مقام ہے، ایک ہے فساد، ایک ہے صلح۔ صلح آپس کے اندر رنجشوں کو اور ناراضگیوں کو اور جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، اور فساد کا معنی یہ ہے کہ آپس کے اندر جھگڑوں کو اور لڑائیوں کو اٹھانا ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کیا؟ جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔ کاروبار کے اندر جھوٹ کو داخل کر کے کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میرا رزق بڑھ جائے گا، یہ بظاہر حالت ہے، آخر اس کا نتیجہ غلط نکلے گا۔ آپ کا فرمان برحق اور سچ ہے کہ جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ مارکیٹ کے اندر اس کا نام بن جائے گا فلاں حاجی صاحب جھوٹے ہیں، جھوٹے حاجی صاحب۔ بختے والا محلہ ہمارا بچپن وہاں گزرا ہے، فوڈ سٹریٹ کے اندر ایک گلی، اب بھی جا کر کسی سے پوچھ لیں، ایک گلی کا نام ہے جھوٹوں کی گلی۔ اس گلی کا نام سارے محلے کے اندر کسی پرانے آدمی سے پوچھ لیں کہ محلے بختے والے کے اندر گلی جھوٹوں کی گلی کون سی ہے، تو کہیں گے فلاں جھوٹوں کی گلی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کس نے جھوٹ بولا تھا اور کس کے نام کے ساتھ وہ گلی جھوٹ بولنے والوں کی گلی کے نام سے معروف ہو گئی۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کی نحوست ایسی ہے، اللہ کی مہربانی والے اور رحمت والے فرشتے اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی نشانی جھوٹ ارشاد فرمایا۔ فرمایا 3 نشانی ہیں منافق کی، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ یہ منافقوں کی بات ہے اور یہ منافقوں والی نشانی ہے۔ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن نے کہا کہ سنو، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔
قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، لوگوں بت پرستی سے اپنے آپ کو بچا لو اور لوگوں جھوٹ سے بھی اپنے آپ کو بچا لو۔ بہت بڑا گناہ ہے، کسی معاشرے کے اندر جھوٹ کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے اور جھوٹ ہمیشہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اگر جھگڑے والی شکل کے اندر اور دو بھائیوں کا آپس کے اندر اختلاف ہے، دو جماعتوں کا آپس کے اندر اختلاف ہے، دو قبیلوں کا آپس کے اندر اختلاف ہے، آپ اس اختلاف کو دور کرنا چاہتے ہیں اور اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے کوئی بات آپ جو ہے ادھر کی ادھر اس طرح بناتے ہیں کہ دوسرے کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے اور اس کی غلط فہمی دور ہو جائے اور وہ بات واقعہ کے خلاف ہو، یعنی جھوٹ ہو جو اصلاح کے لیے ہے۔ کہا کہ دروغ مصلحت آمیز بے از راستی فتنہ انگیز، جس سچائی کے اندر فتنہ ہے اور فساد ہے اور جھگڑا ہے اور لڑائی ہے اور ایک بات کو کہیں سے سنا اور اب دوسروں کے پاس لے کر جاتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے میں سچا ہوں، جس سچائی کے اندر فساد ہے، فرمایا شیخ سعدی کا یہ مقولہ ہے، اس نے کہا اس سے وہ جھوٹ بہتر ہے جس کے اندر اصلاح ہے اور جھگڑوں کا خاتمہ ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیں، یہ فرمان نبی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اصلاح کے لیے کسی بات کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور وہ بات واقعہ کے خلاف ہے، جھوٹ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے، اس کو بت پرستی کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اور اس کے کہنے والے کو لعنتی بتایا گیا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس سے بھاگ جاتے ہیں اور وہ رزق کو ختم کر دیتا ہے، اور ایک ایمان والا مومن آدمی اس سے کوئی اور غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ لیکن صلح کے مسئلے کے اندر اگر اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو دین اور اسلام اور شریعت اس کو جھوٹا نہیں کہتی ہے، اس لیے کہ اصلاح اور صلح اتنا بڑا عمل ہے، اس کے لیے، اس کے حصول کے لیے اگر کوئی ایسی بات کہنی پڑتی ہے اور دونوں کو قریب کرنا پڑتا ہے، یہ نیکی اتنی بڑی ہے، اس نیکی کی وجہ سے آدمی کو اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ واقعہ کے خلاف جو بات ہے اس کا گناہ اور اس کی نافرمانی جو ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر نہیں لکھی جائے گی۔ آج ہمارا معاشرہ اس سے خالی ہے، فساد والی بات، جھگڑے والی بات، منفی بات، توڑ والی بات، دوری والی بات، اس کا ہم بڑا چرچا کرنے والے ہیں۔ کوئی مولوی صاحب تقریر کریں اور اس کے اندر ایسا سلسلہ ہو جس سے نفرت پیدا ہوتی ہو، جس کے اندر توڑ پیدا ہوتا ہو، جس کے اندر آپس کے اندر دوریاں پیدا ہوتی ہوں، تو اسی وقت نعرے لگنے شروع ہو جائیں گے اور اصلاح کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا ہے، کسی کا دھیان نہیں ہے۔ اس پر فتن دور کے اندر مثبت بات کہنا، یعنی تنقید والی نہ ہو، کوئی کسی چیز کی شکل کو مثبت شکل کے اندر دکھا دینا اور واقعہ کے مطابق وہ مثبت شکل ہو، آج ہم اس کو برا سمجھتے ہیں اور آج اس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے ہیں، ہمارا مزاج منفی ہو گیا اور اسی کو ہم پسند کرتے ہیں اور یہی ہمارے لیے پسندیدہ بات ہے۔ حالانکہ قرآن نے کہہ دیا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دو جماعتوں کا آپس میں جھگڑا اور اختلاف ہو تو اے ایمان والو تمہاری ذمہ داری ان کو آپس میں قریب کرنا اور ان کی اصلاح کرنا ہے۔ آج ہم دنیا کے چاہنے والے ہیں نا، ذرا کوئی سمجھدار آدمی ملتا ہے تو اس سے کہتے ہیں یار کوئی دیہڑی والی بات بتاؤ، دیہڑی والا سودا بتاؤ، کہتے ہیں نا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی تجارہ، لوگوں تمہیں کوئی تجارت بتاؤ، جس تجارت کو اللہ کا نبی یہ کہے کہ میں تمہیں بتاؤں اور آپ جب بتائیں گے تو آپ اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں، وہ تجارت کتنے نفع والی ہوگی اور کتنی اور اس کے اندر فائدہ ہوگا اور وہ تجارت کتنی بہترین تجارت ہوگی۔
آپ نے فرمایا الا ادلک علی تجارہ، ایک موقع پر فرمایا الا ادلک علی عمل یرضاہ اللہ ورسولہ، لوگوں ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے اللہ راضی ہو جائے اور جس سے اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تجارت اصلاح ذات البین، جن کا آپس کے اندر اختلاف ہے ان کو قریب کر دو، ان کی صلح کرا دو، یہ تمہارے لیے بڑی تجارت ہے۔ اور فرمایا جس بات سے اللہ راضی ہوگا اور جس بات سے اللہ کے رسول راضی ہوں گے وہ اصلاح بین الناس، لوگوں کی آپس کے اندر صلح کرا دو اور نفرتوں کا خاتمہ کر دو۔ قرآن نے ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر آپس کے اندر جھگڑا اور لڑائی ہے دو ایمان والوں میں یا دو جماعتوں میں، اے ایمان والو تمہاری ذمہ داری فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کی آپس کے اندر صلح کرا دو۔ ایک جگہ قرآن نے بھلا کیا کہا وَصُلْحُ خیر، صلح کے اندر ہی خیر ہے اور بھلائی ہے اور اچھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اصلاح والا بنائے اور فساد سے اللہ بچا لے، مفسد بننے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ جہاں دو بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، دو جماعتوں میں اور دو لوگوں میں آپس کے اندر غلط فہمی ہیں، اگر آپ کی محنت سے وہ آپس میں قریب ہو جائیں تو یہ بڑی تجارت بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا کام بھی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں آئندہ جمعے بھی تذکرہ ہوگا۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما دی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ دو چار واقعات بہت تکلیف دہ ہیں۔ اسلام آباد جو کرنل صاحب ریٹائر اپنی بچی کے ساتھ پانی میں بہہ گئے، بہت تکلیف ہوئی۔ لودھرا کے میڈیکل کالج کا جو قافلہ تھا جس میں ایک چھوٹا بچہ 2-2.5 سال کا عبدالہادی اور اس کی والدہ اور اس کے چچا، بہت تکلیف ہوئی۔ اس طرح کئی اور لوگ بھی حادثات میں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس طرح کی موت سے، اس طرح کے حادثات سے ہماری اور پورے مسلمانوں کی اور پوری دنیا کے انسانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بارشوں کی کثرت اور اس کے نقصانات، سیلابی شکلیں اللہ محفوظ فرمائے۔ ایک اور واقعہ بہت تکلیف دہ ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے جو لوگ مجرم تھے ان کو سزائیں ملی ہیں، ان میں سے ایک ڈاکٹر راشدہ بھی ایک عورت ذات ہے، 10 سال اس کو سزا ہے۔ عورت ہونے سے ناطے، بوڑھی ہونے کے ناطے، بیمار ہونے کے ناطے وہ ترس کے لائق ہے۔ اگر اس کی سزا کو معاف کر دیا جائے تو یہ بڑے درجے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دشمنییں، اختلافات، آپس کے اندر اس طرح کی رنجشیں، بہت تکلیف دہ واقعہ تھا 9 مئی کا، یہ بھی بہت تکلیف دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری رنجشوں کو دور فرمائے اور نفرتوں کا خاتمہ فرما دے۔ آپس کے اندر
اتحاد، بھائی چارہ، لچک، گفتگو، بات چیت، نفرتوں کا خاتمہ ہو۔ اللہ آپس کے اندر اس طرح قرب سیاسی جماعتوں میں اور ان کے کرندوں اور کارکنوں میں اللہ قرب پیدا فرما دے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وازواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر رضي الله تعالى عنه واشدهم في امر الله عمر رضي الله تعالى عنه واصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه واقضاهم علي كرم الله وجهه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وزينب وأم كلثوم ورقية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ بڑے مسکین اور لاچار اور محتاج ہیں، اللہ ہماری مدد فرما، کسی بھی حادثے سے اور ناگہانی موت سے اللہ بچا لینا، وطن عزیز پر اپنی مہربانی نازل فرما، بارش کے نقصانات سے اور سیلاب سے اللہ محفوظ فرما، ہر علاقے اور شہر کی اللہ حفاظت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ان حادثات کے اندر جتنے لوگ فوت ہوئے اللہ مغفرت فرما، ان کے پسماندگان کو اللہ صبر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ دے دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں، جس تکلیف میں ہیں، بہن بھائی، مسجد کے ساتھی، مائیں بہنیں، محلے کی، اے اللہ سب مریضوں کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ جتنے پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ فوت شدگان ہمارے والدین، بہن بھائی، اے اللہ مغفرت فرما۔ اے اللہ جو سفر کرنے والے ہیں، اللہ جو سفر میں ہیں، ان کے لیے سفر کی تکمیل، سفر کو اللہ خیریت والا بنا۔ ہمارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں جو دوسرے ملکوں میں ہیں، اللہ ان کو ہر قسم کی پریشانی سے بچا لینا۔ اب تبدیلی چاہتے ہیں تو اے اللہ ان کے لیے بہتر اور خیر والے فیصلے فرما دینا۔ اطمینان قلبی اے اللہ نصیب فرمائی، ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ بچے بچیاں تعلیم میں ہیں، اے اللہ پاکستان یا باہر ان کے لیے کامیابیاں فرما۔ جمیع ضروریات کو غیبی مدد کے ساتھ تعلیمی سلسلے میں اے اللہ پوری فرما دیجیے۔ ہماری دعائیں قبول فرما۔ جو بچے بچیاں میٹرک میں اچھے نمبر لیے کامیاب ہوئے، اے اللہ ان کو وطن عزیز کی خدمت کا موقع دے، آگے بھی ان کے لیے کامیابی نصیب فرما دینا۔ جو بچے بچیاں کمزور رہے ان کو محنت کی، اللہ توفیق نصیب فرمائی۔ بچوں نے دعا کے لیے کہا آگے کوئی رزلٹ آنے والا ہے، اے اللہ اس کے اندر بھی اچھی پوزیشن نصیب فرما دینا۔ دعائیں قبول فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔